پالپور شہر میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے 11 سالہ بچے کو سوسائیڈ کی شکل دے کر اس کو مار دیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بے حیائی گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے تب اس طرح کے انسیڈنٹ سامنے آتے ہیں۔ اس بچے کی جو ممانی ہے ان کے رشتہ دار ہیں، عثمان نامی ایک شخص ہے، ان کے ساتھ افیئرز تھے۔ اس بچے کی معصوم آنکھوں کا قصور یہ تھا کہ اس نے ان کو حالت میں دیکھا اور اسی قصور نے اس بچے کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے بڑی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان ملزمان کو گرفتار کیا۔ السلام علیکم ناظرین، فہد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، دیپالپور شہر میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے 11 سالہ بچے کو سوسائیڈ کی شکل دے کر اس کو مار دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ یہاں کے ایک سینئر صحافی موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کیس کو کافی قریب سے دیکھا اور انویسٹیگیشن بھی کی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو انٹروڈکشن کرائیے گا اپنا۔ فیاض شرازی نیوز 1 چینل پہ میں کام کر رہا ہوں۔ سر فیاض بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے، بچہ 11 سال کا جس کو گرل کے ساتھ باندھ کر اس کو مار دیا جاتا ہے، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اچھا، میں فرسٹ آف آل تو آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ اس جگہ پہ موجود ہیں، یہ پیچھے ان کا گھر بھی ہے جہاں پہ اس بچے کو مارا گیا، مرڈر کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بے حیائی گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے تب اس طرح کے انسیڈنٹ سامنے آتے ہیں۔ اب میں آپ کے کوسچن کی طرف آتا ہوں کہ کس طرح یہ معاملہ ہوا۔ اس بچے کی جو ممانی ہے ان کے رشتہ دار ہیں، عثمان نامی ایک شخص ہے، ان کے ساتھ افیئرز تھے جو کافی عرصے سے چل رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ بچہ گھر کے اندر جب داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے ان دونوں کو حالت میں، دیکھ کے باہر نکلتا ہے تو وہ بچہ بضد تھا کہ میں یہ تمام تر کہانی جو آپ گل کھلا رہے ہیں گھر کے اندر، میں اپنے والد کو بتاؤں گا۔ تو بچے کو بڑی کوشش کی جاتی کہ آپ نہ بتانا، بہلایا جاتا ہے، لیکن چونکہ بچہ ہے اس نے کہا کہ میں اپنے والد کو ضرور بتاؤں گا۔ فقط اس بچے کا قصور یہ تھا، اس بچے کی معصوم آنکھوں کا قصور یہ تھا کہ اس نے ان کو حالت میں دیکھا اور اسی قصور نے اس بچے کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اچھا فیاض بھائی، جب میں آپ کی بات ہو رہا ہوں، جب اس بچہ پڑھ کے اکیڈمی سے گھر واپس آتا ہے، وہ گھر میں آتے ہی وہ چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کے گھر والے جو گھر میں نہیں ہوتے۔ میرے بھائی، ڈیفینیٹلی جب بچہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، گھر کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، وہ ممانی ان کی گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر موجود تھی، چونکہ ڈیفینیٹلی آپ کو اندازہ ہے کہ ریلیٹیو ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب وہ گھر کے اندر موجود تھی، گھر خالی تھا، تو اس نے اپنے اس آشنا کو بلایا کہ آپ آ جائیں، بڑا موقع زبردست ہے۔ اس نے بلایا، تمام تر یہ گل جب کھلائے جا رہے تھے، ڈیفینیٹلی بچہ گھر کے اندر گیا، کمرے کے اندر گیا، تو اس نے یہ تمام تر کہانی دیکھی، تو اس نے کہا کہ میں تمام کہانی اپنے والد کو بتاؤں گا۔ بہلایا گیا، لیکن وہ بالآخر نہ اس بات کو سمجھا۔ اس نے کہا کہ یہ میں تمام کہانی، یہ جو آپ گل کھلا رہی ہیں گھر کے اندر، میں بتاؤں گا۔ بچے نے کہا میں بتاؤں گا، لیکن بعد میں اس بچے کی جو ممانی ہے، اس کے کہنے پہ اس کے آشنا نے اس بچے کو مار دیا گلا دبا کے۔ اب کہتے ہیں کہ جو وہ اس کا عاشق تھا وہ بھی ان کا ریلیٹیو ہی تھا، رشتہ دار ہے، جو اس بچے کی ممانی ہے اس کا دیور ہے، یہ عثمان نامی شخص ہے اس کا، اور یہ جو عورت ہے اقرا نامی اس خاتون کا نام ہے جس نے یہ تمام کام کیا ہے۔ جب بچے کو مار دیا جاتا ہے اور پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس تمام تر انسیڈنٹ کو رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچے نے سوسائیڈ کیا۔ بندہ خدا کا نام لیں کہ کس طرح ایک 11 سالہ بچہ سوسائیڈ کر سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو تو بڑی زندگی ساروں کو پیاری ہوتی ہے، لیکن چھوٹے بچے تو موت کا نام سن کے بھی مطلب کہ شرازی بھائی، جب اس کو پھانسی دی ہوگی وہ بچہ کس طرح تڑپا ہوگا، اس کے ماں باپ کی کیا فیلنگز ہوں گی، کیا انسانیت ختم ہو گئی تھی تب ان کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہیں، ان کی روک تھام کے لیے ویسے تو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پولیس کو میں دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑے ٹائم میں ملزمان کو گرفتار کیا، ساتھ ساتھ انہوں نے اہل محلہ کے کچھ لوگوں کو بھی وقتی طور پہ انویسٹیگیشن کے لیے گرفتار کیا، لیکن بعد میں ان کو چھوڑ دیا۔ اب پولیس نے بڑی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان ملزمان کو گرفتار کیا۔ اب جو یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو معاملہ ہے نا، ہمارے جو الیکٹیبل ممبران ہیں صوبائی اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے، جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ بھی چونکہ نیو ڈیجیٹل کے اوپر کام کر رہے ہیں، صحافی ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 376 کے کتنے مقدمات ہوئے ہیں۔ بچوں کو بعد میں مرڈر کر دیا جاتا ہے، بچوں کو بعد میں قتل کر دیا جاتا ہے بے رحمی کے ساتھ، اور یہ
انسانوں کی شکل میں درندہ صفت لوگ جو بیڑیا نما لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ریاست کی رسپانسبلٹی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ معاملہ ہوا ہے, مقدمہ درج ہو گیا ویسے 302 کا, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, پاکستان کا جو قانون ہے ضرور حرکت میں آئے گا اور اس کو ان لوگوں کو, ان ملزمان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گا. اس طرح کے جو لوگ ہیں کیا ان کے اندر دل نہیں ہوتا؟ ان کے رشتے نہیں ہوتے, بھائی بہن بیٹیاں نہیں ہوتی؟ مجھے ایک چیز, میں آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے کہ ان کے اندر دل نہیں ہوتا. جو ہوس ہے نا وہ ان کا دماغ بالکل بند کر دیتی. اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ایک ننھے پھول کی جس طرح جان لی گئی, اور پورا اہل محلہ, پورا یہ ہماری جو دیپال پور ہے لوگ ہیں بڑے مایوس ہیں, اور بڑی یہاں کی فضا سوگوار ہے. لوگ اب سارے لوگوں نے تالے لگائے ہوئے ہیں, باہر محلے میں نہیں نکل رہے, بچے بھی گھروں کے اندر ہیں, ایک دو بچے باہر آپ نے دیکھے ہیں. تو مطلب کیا آپ بطور بینگ اے انسان, بینگ اے مسلمان, کیا ہم لوگوں نے کیا ہے؟ ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں اگر جو یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے؟ پیرنٹس کو, گورنمنٹ کو, یا ان کے جو ممانی ہیں وہ لوگ ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ ذاتی طور پہ یہ آبزرو کر رہا ہوں کہ یہ اس کا جو ذمہ دار ہے, فرسٹ آف آل تو انفرادی طور پہ اپنے بچوں کی ذمہ داری پیرنٹس کو خود اٹھانی چاہیے. اس کے بعد ویسے تو جو ریاست کے لوگ ہیں, ریاست کو دیکھ رہے ہیں, ریاست کے جو اہلکار ہیں وہ تو چیک کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پہ ہمیں اپنے بچوں کی خود سے جو ہے نا وہ ان کو کرنا چاہیے, مطلب کہ ان کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے مزید جو واقعات ہیں وہ نہ ہو سکیں. پیرنٹس کو اور بچوں کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہو آپ؟ میں پیرنٹس سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں, چونکہ پیرنٹس نے اپنے بچوں کو بڑے نازوں سے پالا ہوتا ہے. ظاہری سی بات ہے, بچے پیرنٹس کا اثاثہ ہوتے ہیں, سرمایہ ہوتے ہیں. جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے بچوں کے ساتھ ہی ان کی زندگی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ 11 سالہ جب معصوم بچہ اس دنیا سے گیا ہوگا تو اس کی والدہ کے اوپر کیا گزری ہوگی, اس کے والد کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو پیرنٹس ڈیفینیٹلی بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں گزارش یہ بھی کروں گا پیرنٹس سے کہ اپنے بچوں کا خود خیال کیا کریں, نہ کہ دوسروں کے اوپر چھوڑیں. جی تھینک یو جناب. یہ تھے ہمارے ساتھ فیاض شرازی صاحب جنہوں نے ہمیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا. ابھی ہم اس گلی میں موجود ہیں, اس گھر کے بالکل سامنے موجود ہیں. یہ وہ گھر ہے جو اس کی ممانی کا تھا, اور ابھی میں آپ کو وہ گھر دکھاتا ہوں جو اس بچے کا گھر تھا, جو بچہ اپنا اسٹڈی کے بعد اپنے گھر میں آتا ہے, اپنی ممانی کو اور اس کے عاشق کو اپنا وہ جرم کرتے ہوئے دیکھتا ہے جو اس کی موت کا سبب بنتی ہے. آخر اس کے پیچھے تمام وجہ جو بھی تھی وہ ہم نے جاننے کی پوری کوشش کی, اور یہاں کے ایک دو مقیموں سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر جب ان کو یہ پتہ چلا تو ان کے کیا جذبات تھے,